اطلاعات کے مطابق RDA نے جو ہے فیصل ٹاؤن کی کچھ ٹرانسفرز روک دی ہیں۔ فیصل ٹاؤن کیا خطرے میں آ رہا ہے؟ کیا فیصل ٹاؤن کی فائلز جو ہے ٹرانسفر ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کیا فیصل ٹاؤن بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا؟ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی اگر ایک کارکردگی میں آپ کو بتاؤں نا، ڈیولپمنٹ تو ابھی تک انہوں نے کوئی خاص سٹارٹ نہیں کی، لیکن لینڈ بائنگ میں نا وہ کافی زیادہ آگے جائی جا رہے ہیں۔ السلام علیکم عزیزان من، اطلاعات کے مطابق RDA نے جو ہے فیصل ٹاؤن کی کچھ ٹرانسفرز روک دی ہیں۔ یہ فائل ٹرانسفر نہیں روکی، یہ اس لینڈ کی ٹرانسفر روکی ہے جس میں کوئی نہ کوئی پرابلمز آ رہی ہے۔ فیصل ٹاؤن کیا خطرے میں آ رہا ہے؟ کیا فیصل ٹاؤن کی فائلز جو ہے ٹرانسفر ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کیا فیصل ٹاؤن بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا؟ میں بات کروں گا فیصل ٹاؤن فیز 2 کے آج کے اس ولاگ میں۔ کیا اپڈیٹ آ رہی ہے مارکیٹ سے اور کیا اس کا امپیکٹ آنے والا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ السلام علیکم، میں طیب اجاز، امید کرتا ہوں تمام تعلق خیر آفیت سے ہوں گے، جہاں کہیں میں اپنے خانہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے حوالے سے آج ولاگ کریں گے۔ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی اگر ایک کارکردگی میں آپ کو بتاؤں نا، ڈیولپمنٹ تو ابھی تک انہوں نے کوئی خاص سٹارٹ نہیں کی، لیکن لینڈ بائنگ میں نا وہ کافی زیادہ آگے جائی جا رہے ہیں۔ کہاں پہ؟ تھلیاں کے پاس اور چکری کے پاس بے تحاشا لینڈ انہوں نے بائی کر لی ہے، اور موٹر وے M2 کے اوپر بھی ان کے پاس 10 کلومیٹر کا فرنٹ موجود ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں۔ اسی کی بیس پہ، اور نہ صرف اس بیس پہ بلکہ اپنے پاسٹ کی بیس پہ، جو پاسٹ میں چودھری مجید صاحب نے ڈفرینٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس جو ہیں ایگزیکیوٹ کر کے ڈیلیور کیے ہیں، ان کی بیس پہ فیصل ٹاؤن فیز 2 انہوں نے لانچ کیا اکتوبر 2022 میں، اور 7 سے 8 دن میں اپروکسیمیٹلی 40 سے 45 ہزار فائلیں بیچ دیں۔ ابھی بھی اس کی ڈی سیل ہے، ابھی بھی لوگ بیچ رہے ہیں، کوئی خرید رہا ہے، ابھی بھی ڈیمانڈ ہے، ابھی بھی لوگ بات کرتے ہیں انہوں نے فائل خریدنی ہے، ابھی بھی لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی پہلی بیلٹنگ بھی اناؤنس کر دی ہے۔ حالانکہ ابھی تک کوئی بھی آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی، لیکن ایوری ون نوز کہ جس دن انہوں نے ڈیولپمنٹ شروع کرنی ہے، اور یہ 6 مہینے سال کے اندر انہوں نے کافی چیزیں کلیئر آؤٹ کر دینی ہے۔ کرنٹلی ان کا فوکس کیا ہے؟ لینڈ بائنگ پر۔ اب چکری کی ایک جو حدود ہے، وہاں پہ ایک زمین ہے جس کا نام تھا ایشیا ہاؤسنگ سوسائٹی یا گلشن کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی۔ یہ ایک بہت بڑا اسکیم تھا، اور یہ 1988 سے لے کر 2002-3 تک میں نے اس کے حوالے سے بڑے ولاگس بھی کیے ہیں، گلشن کشمیر اور اس کے حوالے سے۔ ان کے سوسائٹی کے آنرز نے کیا کیا تھا کہ اس لینڈ کے اگینسٹ مختلف فائلیں بیچیں، رجسٹریاں بیچیں، در در بیچتے رہے۔ 6 لاکھ متاثرین کو انہوں نے یہ فراڈ کیا، پیسے بیچے، اور اینڈ میں جا کے یہ ساری کی ساری لینڈ جو دکھا کے لوگوں کو بیچ رہے تھے، یہ ساری کی ساری لینڈ انہوں نے بیچ دی فیصل ٹاؤن فیز 2 کو، اور وہ نکل گئے پتلی گلی سے۔ فیصل ٹاؤن فیز 2 کہتا ہے کہ لینڈ میری ہے، میں نے لیگلی خریدی ہے، انہوں نے اگر اس کے اگینسٹ فائلیں بیچی تھی تو ان کا قصور ہے، میں نے تو لینڈ خریدی ہوئی ہے، نمبر 1۔ اب یہ بات بھی ہضم کرنا مشکل ہے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گلشن کشمیر کے لوگوں کی زمین ہے، لیکن اگر یہ اس کی رجسٹریاں گلشن کشمیر کے ایکچوئل جو شیخ برادران تھے ان کے نام پہ تھی، تو لیگلی انہوں نے اگر ٹرانسفر کی تو ڈیفینیٹلی بزنس مین یہ نہیں دیکھتا کہ چیز ایتھیکلی صحیح ہے صحیح نہیں ہے، بزنس مین پیسہ دیکھتا ہے، اور اگر لیگلی اس کے کسی بھی نام پہ کوئی چیز لینڈ ٹرانسفر ہو رہی ہے تو وہ لینڈ پرچیز کر لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کا مالک میں ہی ہوں۔ گلشن کشمیر اور ایشیا ہاؤسنگ سوسائٹی کے جتنے افیکٹیوز تھے انہوں نے انتخاب کیا RDA کا، اور RDA میں جا کے درخواستیں دینا شروع کی۔ جن لوگوں کے پاس فائلز تھی ان کی تو قانونی حیثیت کوئی بھی نہیں بچی، لیکن جن لوگوں کے پاس رجسٹریاں تھیں انہوں نے رجسٹریاں جمع کروائی ہیں میری اطلاعات کے مطابق RDA میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ لینڈ ہمارے ہے، اور یہ لینڈ جو فیصل ٹاؤن فیز 2 کو بیچ دیا گیا ہے، تو لہٰذا اس لینڈ کے اگینسٹ کوئی بھی ٹرانسفر نہ ہو۔ RDA نے وہ جو لینڈ جو گلشن کشمیر اور ایشیا ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر آتی تھی اس لینڈ کے مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ ٹرانسفریں روک دی ہوئی ہیں، اور فیصل ٹاؤن فیز 2 کو ہماری اطلاعات کے مطابق پابند کیا ہے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس پہ کوئی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ اب اس کی لیگلٹی کی طرف اگر جائیں، جہاں تک میری اطلاعات ہے کہ جو رجسٹریاں ملی ہوئی تھیں، رجسٹری یا انتقال ایشیا ہاؤسنگ سوسائٹی یا گلشن کشمیر نے جو لینڈ دکھا کے جو رجسٹریاں دی ہوئی تھیں، جن لوگوں کے پاس رجسٹریاں ہیں انہوں نے زیادہ تر لوگوں نے کبھی جا کے موقع پہ اپنی لینڈ مارک نہیں کروائی۔ میری اطلاعات یہ کہتی ہیں کہ جو رجسٹریاں ان کے پاس ہیں یا تو وہ فیک ہیں یا وہ اس جگہ کی رجسٹری ہے جو کہیں اور پر لائے کرتی ہے، جو جگہ دکھا کے ان کو چیزیں بیچی گئیں، پلاٹ بیچے گئے، وہ رجسٹریاں اس جگہ کی ہیں ہی نہیں۔ میری اطلاعات یہ کہتی ہیں، جتنا بھی انپٹ میرے پاس آیا۔ مختلف لوگ جنہوں نے مجھے رابطہ کیا گلشن کشمیر پہ ولاگ کرنے کے بعد، انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمارے یہاں پہ پلاٹ ہے، تو میں نے کہا رجسٹری، انہوں نے کہا رجسٹری ہے، تو میں نے کہا کبھی پہلے جا کے آپ نے موقع پہ چیک کر کے پٹواری سے نشاندہی کیا ہے؟ تو ساروں نے مجھے کہا نہیں، کبھی نہیں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں لینڈ کہاں پر ہے۔ تو مطلب یہ جہاں تک انپٹ جو میرے پاس ہے کہ وہ لینڈ جو فیصل ٹاؤن فیز 2 کو بیچی گئی، جو کہ اسکیم کرنے والا بڑا شاطر تھا، اس نے لینڈ وہ بیچی کہ جو لیگل اس کے نام پہ تھی، اور جو رجسٹریاں وہ لوگوں کو دیتا رہا وہ اپنے اس لینڈ کی تو اس نے دی نہیں، کسی اور بوگس لینڈ کی دیتا رہا، جس کو اگر کوئی کلیم کرنا چاہے بھی تو کلیم نہیں کر پاتا، اور اگر کلیم کرے بھی تو پٹواری نشاندہی نہیں کرے گا۔
تو یہ سارا کا سارا میٹر ہے اس وقت جو فیصل ٹاؤن جو ہے کے حوالے سے. فیصل ٹاؤن ابھی ڈیولپمنٹ نہیں کر پا رہا, اور ایک جگہ جو گلشن کشمیر کا ایریا ہے وہ جو فیصل ٹاؤن کلیم کرتا ہے انہوں نے خرید لیا ہے, اس پہ جو ہے RDA کی جانب سے ان کے خلاف جو ہے کلیئر کٹ ایک ایکشن بھی ہے. اور باقی جو زمینیں فیصل ٹاؤن فیس 2 لے رہا ہے وہ تو ان کے پاس ہیں ہی. اس کے علاوہ جو تلیاں پہ مقام پہ زمینیں ہیں, یہ موٹر وے M2 پہ زمینیں ہیں, اس کے حوالے سے کوئی بھی اسکیم مارکیٹ میں بھی نہیں آیا. وہ زمینیں فیصل ٹاؤن فیس 2 کو ہی بلانگ کرتی ہیں. کرنٹلی فیصل ٹاؤن فیس 2 جیسے ہی اپنی ڈیولپمنٹ شروع کرتا ہے وہیں سے اس کی مارکیٹ ویلیو بننا شروع ہوگی, اور جیسے ہی جو ہے بیلٹنگ ہوتی ہے, پلاٹ آتے ہیں, پھر پہلے پلاٹ ڈلیور ہوتے ہیں, وہاں سے اس کا ایکچوئل پروفٹ آنا شروع ہونا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.